صحرا خاموش اور خالی ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں موجود تھا ایک افریت، پراسرار پتھر جن پر ایسی تحریر تھی جو اس دنیا کی نہیں تھی۔ اور پھر وہ آیا، ایک کالا طوفان بجلیوں کی پنجوں کے ساتھ، جس نے سب کچھ نگل لیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو آسمان بدلا ہوا تھا، ارد گرد سب مردے تھے اور ریت کے نیچے کچھ اور زندہ تھا، کچھ بہت بڑا۔ یہاں انسان حکمران نہیں، یہاں انسان شکار ہے۔ لیکن اس اجنبی سرزمین میں ایک اور شکاری بھی ہے۔ وہ بولتا نہیں، بس دیکھتا ہے۔ اور جب دو دنیا کے لوگ آمنے سامنے ہوں گی تو زندہ رہنے کا صرف ایک راستہ ہے، اکٹھے لڑو یا اکٹھے مرو۔ ایک افریت کو ختم کرنے کے لیے وہ لڑائی ہوگی جو دونوں سیاروں کی قسمت بدل دے گی، انسان یا افریت، شکاری یا شکار۔ جاننے کے لیے یہ ریکیپ ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ فلم کے آغاز میں ہم ایک سمندر جیسا صحرا دیکھتے ہیں، جس کے بیچ ایک پراسرار مینار موجود ہے اور جس کے گرد ہمیشہ سیاہ بادل اور بجلیاں منڈلاتی رہتی ہیں۔ اسی صحرائی سمندر کی دنیا میں ایک بحری جہاز تیر رہا ہے، جس میں کیپٹن اور اس کا عملہ سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک دیوا ہیکل افریت ڈائبلوس ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ جہاز بچ تو جاتا ہے، مگر ایک شکاری صحرا میں گر کر اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف زمین پر کیپٹن نٹالیا آرٹمس اپنی فوجی ٹیم کے ساتھ لاپتہ فوجیوں کی تلاش میں صحرا میں موجود ہوتی ہے۔ انہیں کچھ پراسرار پتھر ملتے ہیں جن پر عجیب تحریریں کندہ ہوتی ہیں۔ اچانک ایک خوفناک سیاہ طوفان نمودار ہوتا ہے جو ان کے تعاقب میں آ جاتا ہے۔ طوفان بجلیاں گراتا ہوا ان پراسرار پتھروں کو روشن کر دیتا ہے اور آخرکار آرٹمس اور اس کی پوری ٹیم کو ایک پورٹل کے ذریعے دوسری دنیا میں پہنچا دیتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو خود کو ایک اجنبی صحرا میں پاتے ہیں۔ ان کے تمام الیکٹرانک آلات ناکارہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ جلد ہی انہیں لاپتہ فوجیوں کی جلی ہوئی لاشیں اور تباہ شدہ گاڑیاں ملتی ہیں۔ شواہد بتاتے ہیں کہ انہیں کسی ایسی مخلوق نے مارا ہے جو ناقابل تصور طاقت رکھتی ہے۔ اسی دوران ایک نامعلوم شکاری دور سے ان پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ڈائبلوس دوبارہ نمودار ہوتا ہے اور فوجیوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ گولیاں اس پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ وہ گاڑیوں کو الٹ دیتا ہے اور چند لمحوں میں ٹیم کے کئی افراد مارے جاتے ہیں۔ بچ جانے والے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں جہاں ڈائبلوس ان تک نہیں پہنچ سکتا، مگر غار کے اندر ایک اور خطرہ ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں مکڑی نما عفریت نرسکیلا رہتے ہیں۔ ایک نرسکیلا آرٹمس کو زہریلا ڈنک مار کر بے ہوش کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھی اسے مردہ سمجھ کر آگے بڑھ جاتی ہیں، جبکہ شکاری دور سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جلد ہی باقی فوجی بھی نرسکیلا کے حملوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ آرٹمس جب دوبارہ جاگتی ہے تو خود کو ایک کوکون میں قید پاتی ہے۔ وہ بڑی مشکل سے آزاد ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھیوں کی لاشیں ارد گرد پڑی ہیں۔ غار سے نکلنے کی کوشش کے دوران اسے معلوم ہوتا ہے کہ نرسکیلا اپنے شکار کے جسم میں انڈے بھی چھوڑتے ہیں۔ وہ آگ اور دھماکے کی مدد سے پورے گھونسلے کو تباہ کرتی ہے اور بمشکل زندہ باہر نکل آتی ہے۔ باہر آنے کے بعد آرٹمس اس نئی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ جان لیتی ہے کہ ڈائبلوس ریت کے اندر رہتا ہے اور معمولی ارتعاش پر بھی حملہ کر دیتا ہے۔ اسی دوران وہ ایک تباہ شدہ جہاز تک پہنچتی ہے جہاں اچانک اس کا سامنا پراسرار شکاری سے ہو جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان زبردست ہاتھا پائی ہوتی ہے۔ زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو دشمن تصور کرتے ہیں۔ اگرچہ آرٹمس سخت مزاحمت کرتی ہے، لیکن آخرکار شکاری اسے شکست دے کر قید کر لیتا ہے اور اپنی پناہ گاہ میں لے جاتا ہے۔ رات کے دوران آرٹمس فرار ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ اگلی صبح وہ شکاری کو قابو میں لے لیتی ہے، لیکن دونوں کے درمیان غلط فہمیاں برقرار رہتی ہیں۔ بالآخر ایک حادثے کے دوران شکاری نرسکیلا کے گھونسلے میں گرنے لگتا ہے اور آرٹمس اسے بچا لیتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ان کے درمیان اعتماد پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ آرٹمس اسے چاکلیٹ دیتی ہے جبکہ شکاری اسے پانی دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا مقصد ایک ہی ہے، طوفان تک پہنچنا اور زندہ رہنا۔ مگر ان کے راستے میں ڈائبلوس سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ شکاری ایک منصوبہ بناتا ہے۔ وہ نرسکیلا کا زہر استعمال کر کے ڈائبلوس کو مارنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے دونوں ایک نرسکیلا کو جال میں پھنساتے ہیں اور اسے ہلاک کر کے اس کا زہر حاصل کر لیتے ہیں۔
اگلے دن وہ ڈائبلوس کے خلاف اپنی جنگ کی تیاری کرتے ہیں۔ شکاری زہریلا تیر تیار کرتا ہے جبکہ آرٹیمس کو مقامی ہتھیاروں کی تربیت دی جاتی ہے۔ منصوبے کے مطابق وہ ڈائبلوس کو ایک مخصوص مقام پر لے آتے ہیں۔ شکاری اس کی آنکھ میں زہریلا تیر مار دیتا ہے، لیکن پھر بھی عفریت مرنے کے بجائے مزید خطرناک ہو جاتا ہے۔ شدید لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ آرٹیمس اپنی فوجی گاڑی کی مشین گن استعمال کرتی ہے جبکہ شکاری اپنی دیو قامت تلوار سے حملہ کرتا ہے۔ بالآخر آرٹیمس ڈائبلوس کے سر پر چڑھ کر شکاری کی تلوار کو مزید اندر دھکیل دیتی ہے اور یوں ڈائبلوس ہلاک ہو جاتا ہے۔ جنگ کے بعد شکاری شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ آرٹیمس اسے چھوڑنے کے بجائے اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی صحرا میں سفر جاری رکھتی ہے۔ کئی دنوں کی مشقت کے بعد دونوں ایک نخلستان تک پہنچتے ہیں جہاں انہیں کچھ دیر آرام نصیب ہوتا ہے۔ یہاں شکاری آرٹیمس کو مختلف مخلوقات کے بارے میں بتاتا ہے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک اور عفریت حملہ کر دیتا ہے۔ یہ ہے راتھالوس، ایک دیو ہیکل اژدہا نما وائون جو آگ برساتا ہے۔ راتھالوس کی آمد سے پورا نخلستان تباہ ہو جاتا ہے۔ آرٹیمس تقریباً کچلی جانے والی ہوتی ہے کہ اچانک کیپٹن اور اس کے ساتھی نمودار ہو جاتے ہیں۔ وہ آرٹیمس کو بچا لیتے ہیں اور اپنے جہاز پر لے جاتے ہیں۔ ابتدا میں کیپٹن اسے قید کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس کی دنیا کے لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتا۔ بعد میں وہ وضاحت کرتا ہے کہ اس دنیا میں پہلے بھی زمین کے لوگ آ چکے ہیں اور اسی وجہ سے وہ انگریزی جانتا ہے۔ کیپٹن آرٹیمس کو ایک اہم راز بتاتا ہے۔ تمام مسائل کی جڑ آسمانی مینار ہے جو مختلف دنیاؤں کے درمیان پورٹل کھولتا ہے۔ قدیم تہذیب نے اسے تعمیر کیا تھا لیکن اب یہ عفریتوں اور تباہی کا ذریعہ بن چکا ہے۔ اگر آرٹیمس راتھالوس کو شکست دینے میں مدد کری تو وہ اسی گھر واپس بھیجنے میں مدد کرے گا۔ آرٹیمس اس منصوبے پر راضی ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح سب لوگ مینار کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ طویل سفر کے بعد وہ لاوے کے اوپر قائم عظیم مینار تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ راتھالوس پہلے سے ان کا انتظار کر رہا ہے۔ شدید جنگ چھڑ جاتی ہے۔ کیپٹن، شکاری اور آرٹیمس مل کر اس پر حملے کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ اسے زخمی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن راتھالوس بہت طاقتور ثابت ہوتا ہے۔ لڑائی کے دوران آرٹیمس ایک پورٹل میں گر جاتی ہے اور واپس اپنی دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ زمین پر فوجی اسے بچا لیتے ہیں لیکن خوشی زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ طوفان دوبارہ ظاہر ہوتا ہے اور راتھالوس بھی پورٹل سے گزر کر زمین پر آ جاتا ہے۔ وہ فوجی جہازوں اور گاڑیوں کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آرٹیمس سمجھ جاتی ہے کہ اگر اسے نہ روکا گیا تو دونوں دنیایں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ وہ بہادری سے راتھالوس کا سامنا کرتی ہے۔ ایک موقع پر وہ اس کی منہ میں شعلہ پھینک کر اسے اندر سے زخمی کر دیتی ہے مگر یہ کافی نہیں ہوتا۔ عین وقت پر شکاری پورٹل سے واپس آ جاتا ہے اور اپنی دھماکہ خیز تیروں سے مدد کرتا ہے۔ ایک تیر راتھالوس کے زخم کے اندر پھٹتا ہے اور آخرکار یہ دیو ہیکل عفریت مارا جاتا ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد کیپٹن بھی زمین پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ آرٹیمس کو بتاتا ہے کہ خطرہ ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ مینار نے ایک اور پورٹل کھول دیا ہے اور ایک نیا عفریت گور مگالا نمودار ہو چکا ہے۔ آرٹیمس کے پاس اب ایک انتخاب ہوتا ہے، اپنے گھر میں محفوظ رہنا یا اس تباہی کا مستقل خاتمہ کرنا۔ وہ دوسرا راستہ چنتی ہے۔ وہ شکاری اور کیپٹن کے ساتھ دوبارہ دوسری دنیا میں واپس جاتی ہے تاکہ مینار اور اس کے خطرے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جا سکے۔ فلم کے اختتام پر تینوں نئے عفریت کا سامنا کرنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی انمول فلکس پر پیش کی جانے والی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں لازمی کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے گڈ بائے۔